تم میں سے جو اچھی زندگی گزارنے والا ہے وہ جنت میں جائے گا، وہ مسیءکم النار، اور تم میں سے جو نافرمانی والا ہے وہ جہنم کی طرف جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور فرمایا اتیت الیکم بکرامت الدنیا و شرف الآخرہ، میں دنیا کی عزتیں اور آخرت کی شرافتیں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ ایسا مبارک دین جو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا، احکام کہ دنیا میں بھی عزت ملے اور آخرت میں بھی بڑے مرتبے ملے۔ تو ابو جہل جو اس بات کو سن رہا تھا اشش کر اٹھا کہ اس منہ سے تو کبھی خلاف واقع بات سنی ہی نہیں، ان کی بات تو ہر ایک سچی ہوتی ہے۔ فمہات و ابی کا اشر کلمات نقولها، ہمیں 10 کلمات بتائیے، ہم تو آپ کے ان کلموں کو پڑھنے کے لیے تیار ہیں، آپ کی بات یہ سچ ہے۔ لیکن جب لا الہ الا اللہ کہا کہ 10 نہیں، وہ ایک کلمہ ہے اللہ کی وحدانیت کا۔ صدیوں سے بتوں کو پوج رہے تھے، ان کی عقلیں اس کے سمجھنے سے عاجز تھی، محدود تھی ان کی عقلیں۔ فرمانے انہوں نے کہا اما ہذہ فلا، کیا سارے آلیہ کی نفی کر کے ایک کو اللہ بنا لیا، یہ قبول نہیں کریں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا دعوت دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہلے انبیاء آئے تھے دعوت کو لے کر آئے، لیکن پہلے انبیاء میں سے ہر نبی کی رسالت اور نبوت اور ذمہ داری محدود تھی، افراد اور قوم اور علاقے اور زمانے کے اعتبار سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے رسالت یہ پوری دنیا، قیامت تک آنے والا زمانہ اور سارے کے سارے انسان، اور کامیابی کو آپ کے دین میں منحصر کر دیا گیا۔ اس لیے آپ کی دعوت یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، تو آپ اس دعوت کو لے کر چلے، اور آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے آپ کی امت کو اس دعوت میں آپ کا شریک کیا۔ یہ محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی، اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اے ایمان والو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے جان اور مال اور ساری کوششیں لگا دو، جیسے لگانے کا اور کوشش کرنے کا حق ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں اس کے لیے چنا ہے۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے اور کتنی بڑی یہ ہے اللہ کی طرف، کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے اور کتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی۔ اس لیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین اور اللہ کے ہاں پسندیدہ امت ہو، ساری امتوں میں تمہیں سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا۔ کہ دعوت والا کام اس امت کو پہلے دن سے دیا، اور یہ ایسی محنت ہے جس کا نتیجہ سب سے بڑی دولت ہدایت ہے۔ اس لیے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، وہ لوگ جو ہماری رضا کے لیے، ہمارے دین کو زندہ کرنے کے لیے جان اور مال لگائیں گے، البتہ ضرور بضرور ہم ان کو اپنے ساری راہیں دکھلا دیں گے، بتلا دیں گے، سجھا دیں گے، اور باہوں پر چلا کر مقصود تک پہنچا دیں گے۔ کتنا بڑا وعدہ ہے، ہدایت ملے گی محنت کرنے والوں کو، اور ایک ایک کے ذمہ کیا گیا، اے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے یہ ہے میری زندگی کا راستہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، یہ میری زندگی کا راستہ بھی ہے، اور جس نے میری اتباع کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے پڑھ لیا، کہ اس کا بھی راستہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ زندگی کی، حضور کی زندگی کی محنت کو راستے سے تعبیر کیا۔ راستے کا لفظ بتلاتا ہے کہ ٹھہراؤ نہیں ہے، اور یہ وہاں دنیا میں زندگی میں کوئی یہ چیزیں منزل نہیں ہے، منزل تو اللہ کی رضا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، ٹھکانہ جنت ہے۔ دنیا کی محنت، دنیا میں تو جیسے مسافر اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کتنی کوشش، جو وقت کم ہوتا ہے وہ رفتار کو تیز کرتا ہے تاکہ شام ہونے سے پہلے، خطرات کے آنے سے پہلے اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ تو منزل تو ہماری اللہ کی رضا اور جنت ہے، مسلسل محنت۔ فرمایا جس نے بھی میرا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، اس کی بھی یہ منزل اور اس کا بھی یہ مقصد ہے۔ لا الہ الا اللہ سے اللہ کے سارے احکام کا بھی اللہ سے وعدہ ہے۔ فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ میری حفاظت کے قلعے میں داخل ہو گیا،
اور جو میری حفاظت کے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے مامون ہو گیا۔ اصل اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے بچنا ہے، اسی لیے اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ میری حفاظت کے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو میری حفاظت کے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے مطمئن ہو گیا۔ اس لیے اللہ سے وعدہ ہے اللہ تیرے احکام پر چلیں گے، اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آپ کے حکموں کو مانیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی وجہ سے اللہ نے آپ کی اتباع میں پورے دین پر چلنا بھی ہے اور دین کی محنت کرنا بھی ہے۔ یہ امت کو یہ اعزاز ملا، اسی لیے اس کو بہترین امت قرار دیا گیا، اور اسی لیے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ کہ کون ہے اچھے بول والا اس سے جو اللہ کی طرف بلائے۔ یہ استفہام کی صورت میں یعنی سوال ہے، تو اس کا جواب یہ اے اللہ اس سے اچھے بول والا کوئی نہیں کہ جو اب اللہ کی طرف بلانے میں جو بول بولتا ہے سب سے اچھے اور خوبصورت بول اس کے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نذر اللہ امرأ سمع مقالتی، خوش خرم اور شاداب رکھے اللہ اس شخص کو جو میری بات کو سنے اور اس کو عمل کے ذریعے محفوظ کر لے اور یاد کر لے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ یہ ایک ایسی تجارت ایسا نفع والا سودا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس تک بات پہنچائی ہو وہ اس سے زیادہ استعداد اور صلاحیت والا اور اس سے زیادہ سمجھدار ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا سب کو ان کی محنتوں اور دین کا پورا اجر عطا فرمائیں گے، اور ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ اس پہلے آدمی کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بھی سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ نے ان کو چنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، غلام ہوں یا آزاد ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، حضور کے ساتھ دعوت میں شریک ہوئے۔ جو کلمہ پڑھتا تھا وہ دعوت دینا شروع کر دیتا تھا۔ کہ جب آپ کو حکم ہوا کہ اپنے گھر والوں کو بھی دعوت دیجیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، آپ نے کہا اے خدیجہ اب برملا لات اور عزا ان سے برات ظاہر کرو اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو دل سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانو۔ تو بڑی سعادت والی اللہ نے ان کو چنا تھا۔ فرمایا اے اللہ کے رسول سب سے پہلے آپ اپنی دعوت کی ابتدا مجھ سے کر رہے ہیں اور سب سے پہلے میں اس دعوت کو قبول کرتی ہوں۔ ان لربکم فی الدہر نفحات، تمہارے رب کے ہر وقت رحمت کی لہریں تم تک اترتی ہیں، احکام اور حالات کی صورت میں اللہ تمہیں نوازنا چاہتے ہیں۔ فتعرضوا لها، اپنے آپ کو ان رحمتوں کی لہروں کے لیے پیش کر دو، اب کنارہ کش مت ہو جاؤ اور اس سے الگ مت ہو جاؤ کہ محروم ہو جاؤ۔ تو یہ ایک لہر تھی، یا اے اللہ کے رسول سب سے پہلے میں آپ کی اس دعوت کو قبول کرتی ہوں۔ اور ہر صحابی کی یہ خاصیت تھی کہ جب وہ لا الہ الا اللہ کا دل سے اقرار کرتے تھے، اور لا الہ کیونکہ وہ عرب اور عربوں میں سب سے فصیح اور اخلاص اور دل کی صفائی سے اس کلمے کا اقرار کرتے تھے، تو ان پر منکشف ہو جاتا کہ اس سے یہ چند گھڑی پہلے ہم کتنی بڑی گمراہی اور نادانی میں تھے، کتنے بڑے ہم دھوکے میں تھے کہ انسان ہوتے ہوئے ایک اور ان کی صفائی دل اور لا الہ الا اللہ کے جو معنی ہے اس منکشف ہو جاتا، اور اس وقت جو کفار لوگ ہیں ان کی ہمدردی اور ان پر رحم اتنا زیادہ غالب آتا کہ اپنی ذات پر ہونے کی یہ نادانی کی وجہ سے تکلیفیں پہنچائیں گے، ان تکلیفوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو دعوت کے میدان میں ڈال دیتے اور ان کو دعوت دیتے تھے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بڑی تاجرہ تھی، آسمانوں سے ان کا انتخاب ہوا تھا کہ اللہ کو پتا تھا کہ میرے نبی ان کو تسلی دینے والی یہی سمجھدار ایک عظیم عورت ہے۔ فوراً کلمہ پڑھا،
کلمہ پڑھتے ہی اس کلمے کی حقیقت جب سامنے آ گئی تو تجارت کی فکر ختم ہو گئی اور اسی کلمے کو پھیلانے کی فکر شروع ہو گئی اور جو ہے ساری صلاحیتیں جان اور مال اس پر لگانا شروع کیا۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضور کا گھرانہ تو بہت جو ہے مال کے اعتبار سے اسباب نہیں تھے، حضور نے بچپن میں کرائے پر جو ہے بکریاں چرائی ہیں، مسکنت کی حالت تھی، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو کر گھر میں نعمتوں کی فراوانی تھی اور سب کھانے پینے کی چیزیں تھیں، لیکن جب دعوت کا امر ملا تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے لگ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ساری اپنی توجہ اس کی طرف لگا دی اور مال کو خرچ کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے حضور کو تسلی دی، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی کی، آپ کی ہمت کو بڑھایا اور آپ کی حوصلہ افزائی کی، اور سب سے پہلے اپنا سارا مال لگایا۔ وہ خدیجہ اتنی تیزی سے لگایا کہ مال سارا ختم ہو گیا، حتیٰ کہ فاقے گھر میں آ گئے کہ اللہ کے دین کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی حالت میں اس گھر سے بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، عرش سے بیوی اور بچوں کی ماں ہوتے ہوئے سارا کچھ دین پر لگا دیا، میرے دین پر دعوت میں، اور فاقہ آ گیا۔ یہ تو بہت بڑی اللہ کی طرف سے جو نعمت ہے، یہ بھوک اور پیاس کا آنا۔ اس لیے صحابہ کرام مارے کھا رہے ہیں، لیکن دل کے اعتبار سے اتنے مطمئن ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑوں سے پٹائی ہو رہی، لیکن دل مطمئن ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کلمہ چھوڑ دو، اپنی جان کو محفوظ کر لو، کا جسم ادھر جائے گا اور یہ جو ہے گوشت کے ریزے ریزے ہو جائیں گے، لیکن یہ کلمہ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ یقین تھا کامیاب اب ہوں میں، کیونکہ یہ جان جو جا رہی ہے اللہ کے دین کے لیے جا رہی ہے۔ حضرت خباب کو آگ پر ہوتے ہوئے یقین تھا کہ میں کامیاب ہوں، اللہ کے دین کے لیے جذبات۔ ہم پر یہ امتحان نہیں آئے گا، چھوٹا چھوٹا امتحان۔ تو سلام آیا اللہ کا، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آج آپ کی بیوی کو سلام کہہ رہا ہے۔ اللہ نے جس طرح یہ دین آسان ہے، فطرت کے مطابق ہے، دین آسان ہے، کیونکہ کامیابی کا دار و مدار وہ ایمان اور اعمال پر ہے، دل کے یقین کے ٹھیک ہونے پر اور جسم کے استعمال کے صحیح ہونے پر۔ اس کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق عہدوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق دنیاوی نقشوں سے نہیں ہے، اس کے تعلق تو دل کے یقین اور اعمال کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے سارے صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی تو دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کلمہ پڑھا اور ادھر دعوت شروع ہو گئی، اور صحابہ کرام کو اللہ نے چنا تھا۔ سارے صحابہ کے کیا اعمال تھے کہ ہر ایک ان میں سے دعوت دینے والا، اور دعوت کا عنوان کیا ہے کہ مخلوق سے اللہ کی طرف بلانا، مادی نقشوں اور اسباب اور اموال سے اعمال کی طرف بلانا، اور دنیا سے آخرت کی طرف بلانا۔ یہ دعوت کی بنیاد اور دعوت کا عنوان ہے۔ ہر صحابی جو کلمہ پڑھتا تھا وہ دعوت، جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت شروع کی، حضرت بلال نے کلمہ پڑھتے ہی دعوت شروع کی۔ یہ صحابہ، حکایت صحابہ میں ہم جو صحابہ کی قربانیاں پڑھتے ہیں، اگر یہ اپنے ایمانوں کو چھپا کر بیٹھ جاتے، خاموش ہو جاتے، تو دنیا کے کام کاج میں مشغول رہتے، یہ تکلیفیں نہیں آتی، لیکن ان سے برداشت نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم اس ایمان کو کیسے چھپائیں، اس یقین کو کیسے چھپائیں، اور ان سامنے والے لوگوں کو ہلاک ہوتے ہوئے کیسے دیکھیں، کیونکہ انسان تو ہمدرد ہے۔ ان کا اللہ کی ناراضگی جو جہنم سے بھی زیادہ سخت چیز ہے، اور اللہ کا عذاب اور جہنم کی دہتی آگ کی طرف جانا، اس سے بچانے کے لیے صحابہ کرام پوری کی پوری اپنی جذبات کو اور اپنی زندگی کو خرچ کرنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے رات کے اندھیرے میں جنگل کے پاس آگ کا اعلیٰ روشن کیا،
جنگل کے پتنگے آگ کی روشنی کو دیکھ کر اس کی طرح لپٹے اور آگ میں جا رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہ آگ جلانے والی ہے، وہ تو پتنگے، وہ تو جنگل میں رہتے ہیں، انہیں کبھی دیکھا نہیں، ان کو تو نور نظر آیا۔ لیکن یہ انسان، ایک انسان ہمدرد ہے جس نے آگ روشن کی، وہ چادر سے ان کو دور کر رہا ہے۔ فرمایا اے انسانوں، تم بھی خواہشات اور اللہ کے امر کی مخالفت کر کے جہنم کی آگ کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہو، اور میں تمہاری کوکھ کو پکڑ کر جہنم کے راستے سے جنت کے راستے کی طرف ڈال رہا ہوں۔ تو جو حضور کا فکر تھا صحابہ کا فکر تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت کا مکلف بنایا اللہ نے، وہ محنت بھی آسان کی، اور اس محنت کیا ہے مجموعہ کیا ہے، اعمال ہے۔ یہ سب سے پہلے دعوت دینا، اور جب اللہ کی پہچان آ جائے اللہ کیا چاہتا ہے، پھر اس علم، تعلیم و تعلم میں لگنا، اللہ کے احکام کو جو ہے اس کی تعلیم حاصل کرنا اور دوسروں کو اس کی تعلیم دینا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عبادات کے لیے پیدا کیا، سب سے اہم نماز ہے، نماز کو درست کرنے کی محنت کرنا۔ کہتے جو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے اعمال کی بنا پر، اس کو تقویت پہنچانے والی چیزیں یہ فضائل کی تعلیم ہے اور اللہ کا دھیان اور اللہ کی عظمت کا دھیان ہے۔ تو دعوت دینا، تعلیم و تعلم میں لگنا، ذکر و عبادت اور خدمت، اپنے جان اور مال لگاتے ہوئے انسانوں کو فائدہ پہنچانا۔ جیسے کپڑے پہنانے کو خدمت سمجھتے ہیں، پیاسے کو پانی پلانا خدمت سمجھتے ہیں، کسی کو گھر دے دیا تو بہت بڑی خدمت ہو گئی، کھانا کھلا دیا یہ بہت بڑی خدمت ہو گئی۔ سب سے بڑی خدمت کہ جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لگا دیا، اور اللہ سے، اللہ کے خزانوں سے، اوامر کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے ہمیشہ ہمیشہ فائدہ حاصل ہونے والا بنا دیا۔ تو بھئی یہ اعمال ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے۔ امت اس راستے سے بہت دور ہو گئی تھی اور کام بھول بھلیوں میں بھٹک رہی تھی، اللہ نے وہ پھر راستہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہماری رہبری فرمائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں اس محنت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدیوں بعد اللہ نے یہ محنت عطا فرمائی۔ تو ایسے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے پہلے تو یہ کہ بھئی میری ذات سے لے کر سارے مسلمان، ان کا یقین اعلیٰ درجے کا کامل یقین کیسے بن جائے، اور سارے کے سارے اللہ کے احکام پر چلنے والے کیسے بن جائے۔ کہ اس محنت سے کیا مقصد ہے کہ امت مسلمہ دین پر چلنے میں اور دین کے لیے قربانی کرنے میں اور اللہ کے راستے میں نکلنے میں اسی سطح پر آ جائے جس سطح پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری زندگی میں اپنی امت کو چھوڑ کر گئے تھے، کہ پوری کی پوری امت یہ اعمال کرنے والی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر اللہ نے دکھلایا کہ نبی کے جاتے ہی کیسے ارتداد کا اور پھر کیسے بے راہ روی کے لوگ شکار ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا، سارے صحابہ کو روانہ کیا، خود بھی اللہ کے راستے میں نکلے۔ اللہ نے دکھا دیا جب بھی امت، یہ دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے داعی تھے، ان کے وفات پر یہ سب سے بڑا سانحہ پیش آیا۔ امت جب پھر اس محنت کو کرے گی اللہ تعالیٰ پھر اسی منظر کو واپس لے آئیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 نکلنے اور 100% نکالنے سے کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو اسی سطح پر کھڑا۔ حضرت عمر اور باقی صحابہ کہہ رہے ہیں اے ابو بکر حالات بدل گئے، لہذا اب کام بھی بدل گیا۔ اب اسامہ کا لشکر کو روانہ کیا ٹھیک ہے، لیکن باقی مدینے کو چھوڑ کر کیسے؟ یہود ہیں، منافقین ہیں، پوری دنیا کی دشمنی ہے، عرب قبائل ہیں، مرتد ہو گئے، ان کو چھوڑ کر کیسے نکلیں؟ فرمایا اگر تم میرے ساتھ نکلنے کے لیے تیار نہیں، تم میری نافرمانی کرو، اور تم تو کیا جن اور پتھر اور درخت یہ بھی میری نافرمانی کریں، تب بھی ابو بکر اکیلا اللہ کے راستے میں نکلے گا، یہ ابو بکر کی جان جائے گی، یہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر سمجھ گئے اے ابو بکر یہ حق بات ہے جو اللہ نے آپ کی زبان پر جاری کی، سب کو نکالا۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر ان اعمال کو کرنا ہے، بلکہ یہ اعمال ہماری زندگی کا جز ہے۔
کہ اللہ کے راستے میں نکل کر بھی ان اعمال کو کرنا ہے اور واپس جا کر اپنے مقام پر بھی ہر مسلمان کو ان اعمال والا بنانا ہے، تاکہ امت مسلمہ دین پر چلنے میں اور دین کے لیے قربانی کرنے میں اسی سطح پر آ جائے۔ اور ابھی کتنی انسانیت باقی ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اس پورے دین پر چلنے کی وجہ سے اور ان کے لیے دعوت پر کھڑے ہونے کی وجہ سے ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے۔ تو کیا خیال ہے بھئی، یہ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ ہر مسلمان مرد اور عورت، غلام تو آج کل ہے نہیں، نوکر ہوتے ہیں اور جو ہے سربراہ ہوتا ہے، تو ہر ایک ان چھوٹا اور بڑا ان اعمال والا بن جائے۔ اس کے لیے یہ 5 اعمال بتلائے جاتے ہیں کہ ان اعمال کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو مشورہ ہے کہ دین کی یہ دولت اور ایمان ہر شخص تک پہنچ جائے، یہ ایسے ہی اندھادھند اور بغیر کسی ترتیب کے بنائے ہوئے نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس کے لیے اپنی فکر کو دینا پڑے گا اور مشورے کے لیے بیٹھنا پڑے گا۔ ساتھیوں کی ترقی اور اجتماعی زندگی کا آنا اور صلاحیتوں کا دین کے لیے استعمال ہونا اور باطل کی اسکیموں سے بچنا، کام بھی محفوظ رہے اور ساتھی بھی محفوظ رہے، اس کے لیے مشورہ بہت ضروری ہے۔ وہی اتر رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن امت کو مشورے پر ڈالنے کے لیے اللہ حکم فرما رہے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ اے پیارے نبی آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کیجئے، ان کے حوصلے بڑھیں گے، ان کی عزت افزائی ہوگی، اجتماعی زندگی آئے گی اور مشورے سے شر سے محفوظ ہوں گے۔ اور حتیٰ کہ جب حضور صحابہ کرام مشورے والے بنے تو پھر وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کی صفت کو ذکر کیا۔ حتیٰ کہ گھر کے میاں بیوی میں جب تکرار ہو جائے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میاں بیوی آپس میں بدت تشاور، ان تو آپس میں مشورہ کے گھریلو امور میں بھی مشورہ بڑی خیر اور برکت کی چیز ہے۔ تو مشورے میں کیا اپنی سمجھ کو اس دین کے لیے استعمال کرنا، اور اللہ کی یہ سنت ہے انسان جس استعداد اور صلاحیت کو دین کے لیے استعمال کرے گا اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائیں گے اور راہیں اللہ کھولیں گے، راہیں اللہ سجائیں گے۔ اس لیے بھئی ہر مسجد میں جماعت کا ہونا ضروری ہے، ہر مرکز میں مضبوط جماعت کا ہونا ضروری ہے، ہر جہاں نکلنے والے افراد ایک جماعت ہو اور ایک ذمہ دار اور مشورے سے چلے۔ کہتے ہیں جس مرکز کا مشورہ اصول اور آداب کے ساتھ ہوگا اور مضبوط ہوگا مشورہ، اس مرکز کا چاہے محنت بہت مضبوط ہوگی۔ جس مسجد کی جماعت کا مشورہ صفات اور اصول کے ساتھ ہوگا اس مسجد کی محنت مضبوط ہوگی۔ اللہ ایک ایک مسجد کو ساری انسانیت کے بدلنے کا ذریعہ بنائیں گے۔ حتیٰ کہ گھر میں جو محنت ہو رہی ہے اس کے بارے میں گھر کا مشورہ مضبوط ہوگا تو اس گھر کی محنت بھی مضبوط ہوگی۔ تو بنیاد یہ ہے، یہ مشورہ ہے کہ مشورے کے ذریعے سے اس میں تقاضوں کو سوچا جائے، کیسے ہم مقصود کیا ہے، ہر مسلمان سے ملاقات ہو، اس تک یہ دعوت پہنچے اور دعوت سن کر وہ اس دین کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے اور دین کی محنت کو حضور کے طریقے پر کرنے والا بن جائے، اور اس میں اللہ کا دین زندہ جو ہو جائے، پوری امت مسلمہ ان کے تمام شعبوں میں اللہ کے احکام زندہ ہو جائیں اور پوری امت دین کی محنت کرنے والی بن جائے۔ تو اس طرح اور مشورہ کیا ہے کہ جو مسجد میں نمازی ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے مشورے کے ساتھی ہیں، جو مشورے کی جماعت ہے، اور جس نماز کے بعد سب سے زیادہ ساتھی جمع ہوتے ہوں وہی مشورے کے وقت رکھ لیا جائے، اور مشورے میں پہلے تو ترغیب ہو اور دین کی محنت کی اہمیت ہو اور ذمہ داری کا احساس دلایا جائے۔ 3 4 5 منٹ میں یہ بات جو ہے یہ اس کی ترغیب دی جائے تاکہ ان ساتھیوں کے جذبات بنے، اور پھر اگر پچھلی جو ذمہ داری دی گئی تھی اس کی کارگزاری سن لی جائے اور آگے کے تقاضے ساتھیوں کو دیے جائیں کہ ساتھیوں کی 2 کی جوڑی ہو۔ اس مشورے سے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور اجتماعی زندگی بھی سیکھیں گے، اور اس مشورے کی وجہ سے اجتماعی زندگی زندہ ہوگی اور دل جڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب سفروں میں جاتے تب بھی 2 3 دن کی جوڑی بنا دیتے تھے، اور مدینہ منورہ میں بھی صحابہ کی جوڑی مہاجر اور انصاری دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا ہوا تھا، دونوں ایک ساتھ رہتے تھے۔
ایک حضور کی مجلس میں ہے، دوسرا اپنے کام میں ہے۔ جب رات کو جمع ہوتے تو جو کچھ حضور سے سنا اس کو بتلا دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے مشورے میں جو ہے ہم نے تقاضوں کو سوچنا ہے، اور کہتے ہیں جو 4 مہینے والے ساتھی ایسے تقاضوں کو سوچیں کہ جو ساتھی جن نے جتنا وقت دیا ہے ان کو ہم ان کے وقت سے زیادہ تقاضے دیں۔ ان سے کہ جتنا آپ نے وقت دیا بہت اچھا، اس کی قدر کرتے ہیں، اتنا ہی وقت دیں، لیکن تقاضا یہ ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب وہ تقاضا ملاقاتوں میں لگے گا جو تقاضا دیا اس کو پورا کرنے میں، اور یہ بھی کہ دیکھے گا کہ ذمہ دار ساتھی نے مجھے کہا تھا وقت پورا ہو جائے تو پھر دیکھ لینا، تو وقت تو پورا ہو گیا لیکن تقاضا پورا نہیں ہوا، یہ چیز اس کو اور آمادہ کرے گی کہ آئندہ وہ وقت بڑھائے۔ تو صرف 2.5 گھنٹے نہیں ہے، 2.5 گھنٹے تو یہ ابتدائی سبق ہے ہمارا، وہ تو اس سے وقت بڑھانا ہے۔ 2.5 گھنٹے سے 3 گھنٹے پر، 4 گھنٹے پر، کم از کم 8 گھنٹے پر تو ہر ساتھی آ جائے۔ ورنہ صحابہ کرام کی تو ترتیب یہ تھی کہ آدھا دن مسجد میں، آدھا دن کاروبار میں، جو اگر مدینے میں ہے، آدھا دن جو ہے گھر پہ اور آدھا دن جو ہے مسجد میں۔ آدھی رات کو ایک اذان ہوتی تھی، آدھی رات کو، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ صحابہ نے راتیں بھی تقسیم کی ہوئی تھی، راتوں کا حصہ بھی، کہ جو مسجد میں کھڑا ہوا عبادت کر رہا ہے وہ گھر جا کر آرام کر لے، اور جو گھر میں ہے وہ مسجد میں آ جائے۔ تو اس طرح بھائی ساتھیوں کو یہ مشورے کے ذریعے وہ کام تقسیم ہو، اور ہر ایک تک کو 100% ملاقاتوں کی ترتیب بنائی جائے کہ ہم نے تو امت کا کوئی طبقہ نہیں چھوڑنا، خدا نہ خواستہ اگر ایک طبقہ بھی ہماری محنت سے باہر ہو گیا تو امت کے لیے پورے دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہر ایک سے ملاقاتیں کرنی ہیں، جوڑیاں بنانی ہیں، اور بھائی ایسی ملاقاتوں کی ترتیب ہو، ایسی ملاقاتوں کی ترتیب ہو کہ 15 دن کے اندر یا زیادہ سے زیادہ مہینے میں سارے بستی والوں سے ملاقات ہو جائے۔ اب ماشاءاللہ تقاضے ہمارے، یہ جو ہمارے ماہانہ مشورہ ہوتا ہے، ساتھی آتے ہیں، پوری دنیا کے تقاضے اس مشورے میں پیش کیے جاتے ہیں، پھر علاقے والوں کو مشورے جو ہے وہ تقاضے دیے جاتے ہیں، مرکزوں میں جاتے ہیں، اور مرکزوں کے ذریعے منگل کا جو مشورہ ہوتا ہے، اور ہفتہ وار جو مشورہ ہوتا ہے، دیہاتوں میں ہفتہ واری مشورہ، شہروں میں منگل کا مشورہ، جو مسجدیں ان کے ساتھ متعلق ہیں، 2 کام کرنے والے ساتھی آتے ہیں تو وہ ان تقاضوں کو لے لیں اور ان تقاضوں کو لکھ لیں، اور مشورے میں بیٹھیں۔ تو اب مشورے میں زیادہ وقت نہ لگائیں کیونکہ لوگ کا مشورہ بہت لمبا ہو گیا، انشاءاللہ کچھ دنوں مشقت ہوگی لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ معمول کی چیز بن جائے گی۔ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ مشورہ ہوا اور تقاضے دے دیے گئے۔ وہ تقاضے جو لکھے ہوئے کاپی میں وہ روزانہ ہمارے سامنے آنے چاہیے، اس میں سے اہم تقاضے کو لے لیا جائے، اور پھر ہفتے بھر کی محنت کر کے وہ جو گشت کا دن ہوگا، مقامی گشت، وہ ہفتے بھر کی محنت کا نتیجہ وصول کرنے کے لیے۔ تو پہلے تو بھائی ہماری مسجد میں مشورہ، اور یہ مشورہ ہر جہاں میں دین کی محنت کرنے والے کی ضرورت ہے، تو بھائی اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ذمہ داری عورتوں کی بھی ہے، حتیٰ کہ گھر میں بھی مشورہ ہو کہ ہماری گھریلو زندگی کیسے دیندارانہ بنے، 24 گھنٹے کی زندگی کیسی دیندارانہ بنے، بچوں کی دینی تربیت کیسے ہو، اور ہمارے گھر سے جتنے بھی مرد ہیں بالغ، دین کے تقاضے کیسے پورے ہوں۔ تو روزانہ گئے، اب ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کم از کم 2.5 گھنٹے ہیں، اور یہ تو پرانا مجمع ہے، اور بیرون وقت لگائے ہوئے، اور جو ہے یہ سال کا سفر کیے ہوئے، وہ تو بیرون جانے سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ بھئی 2.5 گھنٹے دے رہے ہیں، اب تو ہمارا وقت زیادہ ہو جانا چاہیے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر انسان کی زندگی میں 2 اہم کونے ہیں، ایک ہے اس کے کاروبار میں مشغول ہوتا ہے، اور ایک ہے گھر کا، کہ گھر والوں کے ساتھ رہنا اور ان کی ضروریات کو دیکھنا، اس میں بھی انسان مشغول ہوتا ہے۔ لیکن تیسرا ایک کونا اگر سوچا جائے اور فکر کی جائے ایک ملتا ہے، اور یہ وقت انسان کہاں گزارتا ہے؟ جی ہاں، بازاروں میں، تھڑوں پر، مجلسوں میں اور فضولیات میں لگاتا ہے۔ جب اگر یہ وقت مسلمان کا وہاں لگے گا تو چوتھا کونا نکلے گا لڑائیوں کا، اور لڑائیوں سے پھر جائیں گے ہسپتالوں میں یا جائیں گے جیلوں میں۔ ہر ایک کے پاس یہ وقت موجود ہے۔ کہ یہ تیسرا کونے والا وقت جو ہے کاروبار کے لیے 8 گھنٹے کافی ہیں اگر کوئی لگنا چاہتا ہے، بھائی زیادہ اگر کم لگانا چاہے تو بہت اچھی بات ہے،
گھر کے لیے بھی 8 گھنٹے کافی ہے، تو یہ تیسرے 8 گھنٹے نکل سکتے ہیں۔ اس 8 گھنٹے کو اگر ہم مسجد میں دیں گے اور مسجد کے کام میں دیں گے تو پھر چوتھا کالم نکلے گا کہ اس کا وقت اللہ کے راستے میں لگے گا، یہ سال کی جماعتوں میں جائے گا اور بیرون ملکوں میں جائے گا، اور اس چوتھے کونے کے صحیح استعمال کی وجہ سے یہ اس مسجد سے پوری دنیا میں خیریں پھیلیں گی اور پوری دنیا والے اس مسجد میں آ کر ان سے تربیت حاصل کریں گے۔ تو وہ کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اب تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہے 2 کی جوڑی بنا کر جو ہے وہ ہم نے گشتوں میں بھیجنا ہے۔ اور بھائی ہماری مثال یہ کام ہمارا تجارت کی طرح ہے، تاجر آدمی جو سرمایہ ہوتا ہے اس کو کاروبار میں وہ گھماتا رہتا ہے، اور جتنا مال اس کا گھومتا ہے اتنا ہی نفع۔ تو ہمارا سرمایہ کیا ہے؟ یہ چلے والے ساتھی اور 4 مہینے والے ساتھی کہ کوئی بھی ان میں سے مسجد سے اور مسجد کے عمل سے باہر نہ ہو۔ ہماری یہ کوشش اور دعائیں ہوں اور ان کی منت سماجت ہو کہ پورا کا پورا سرمایہ ہمارے اس کام میں استعمال ہو، کیونکہ ضرورت ہے تقاضے پورا کرنے کے لیے افراد کی۔ حضرات انبیاء کرام کی بھی من انصاری الی اللہ، نبی اور وہ دعوت کا محور، دعوت کی ابتدا ان سے، وہ بھی فرما رہے ہیں کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے دین اللہ کی طرف بلانے میں اور اللہ کے دین کو پھیلانے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے من یغوینی ومن ینصرنی، اللہ نے بھی فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ مطالبہ ہے نصرت کا۔ اس لیے بھائی سارے ساتھیوں کو جو پرانے ساتھی ہیں ان کو جو ساتھ جوڑا جائے اور پھر ہر فرد سے ملاقات کی جائے، کسی طبقے کو بھی ہم نہ چھوڑیں۔ تو روزانہ کا عمل، ایک تو روزانہ کا مشورہ ہے اور دوسرا روزانہ کی ملاقاتیں ہیں، روزانہ کی ملاقاتیں ہیں۔ ایک طبقہ بھی اگر چھوٹ گیا تو دین پر چلنے میں مشکلات ہوں گی۔ اور بھائی اس کے ساتھ ساتھ اسی دعوت کو جو ہم دعوت دیں تقویت پہنچانے کے لیے 2 تعلیمیں ہیں، ایک مسجد کی تعلیم ہے اور ایک گھر کی تعلیم ہے۔ مسجد کی تعلیم ہماری تعلیم کی کتابیں متعین ہے۔ مولانا شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ جو فضائل اعمال حضرت شیخ، حکایت صحابہ، فضائل قرآن، فضائل ذکر اور فضائل تبلیغ اور موجود بستی کا واحد علاج، یہ ساری جو ہیں، اور فضائل صدقات پہلا حصہ، دوسرا حصہ، اور حج کے قریب فضائل حج اور فضائل جو ہے وہ رمضان کے فضائل رمضان، ان سے ہم نے پڑھنا ہے، ان سے ہم نے پڑھنا ہے۔ اب عربوں کے لیے جماعت حضرت صالحین اور مشکوٰۃ شریف کے منتخب 8 ابواب اور حیات الصحابہ اور ادب المفرد، ان سے جو ہے وہ تو ہم نے جو تعلیم کرنی ہے۔ گھر کی تعلیم میں گاہے بگاہے 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی ہے۔ اور 6 نمبروں کا مذاکرہ کس لیے ہے؟ تاکہ یہ 6 صفات ہمارے اندر آ جائیں، ہمارا عمل یقین کی بنیاد پر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں کامیابی کی یقین کی بنیاد پر ہو اور فضائل کے شوق کے ساتھ ہو۔ اس کی ابتدا فضائل ہی سے ہوگی، فضائل کے شوق کے ساتھ ہو، اور اسی طرح اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے اچھے اخلاق کے برتنے کے ساتھ ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ ہو، ہر عمل ہمارا ان صفات والا ہو جائے۔ تو 6 نمبروں کو جو ہے بیان کیا جائے، اس کے لیے اپنے اندر صفات پیدا کرنے کی کوشش بھی کی جائے اور اس کے لیے دعا بھی کی جائے اور پھر اس کی دعوت بھی دی جائے، اس کی دعوت بھی دی جائے۔ اور 6 نمبروں کا گھر میں 6 جو ہے گاہے بگاہے مذاکرہ 6 نمبروں کا، تاکہ گھر کا ہر فرد داعی ہو اور گھر کی تعلیم کی یہ تعلیم جو ہم دعوت دے رہے ہیں اسی کو تقویت پہنچانے والی چیز ہے۔ آخرت کا استحضار اور اعمال کا شوق اور اللہ کی ذات پر یقین، یہ سب فضائل کی تعلیم سے آئے گا۔ اگر ہم اپنے گھر والوں اور بچوں کو باہر کے دجالی فتنے اور بے دینی کے ماحول سے بچانا چاہتے ہیں تو گھر میں تعلیم کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اور تعلیم کی ابتدا یعنی بڑے نرم انداز کے ساتھ گھر والے جب بیٹھیں گے تو اس سے یعنی یقینوں میں تبدیلی آئے گی، دینداری آئے گی، اعمال کا شوق پیدا ہوگا اور اسی کے ذریعے سے یعنی بے حیائی جائے گی اور تلاوت اور جو ذکر اور یہ اعمال گھروں میں زندہ ہوں گے، گھروں کی تعلیم سے۔
تو اس لیے مسجد کی تعلیم کا بھی اہتمام کرنا ہے، گھر کی تعلیم کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ جس نماز میں ساتھی زیادہ اس وقت تعلیم کی جائے، پہلے جیسے جتنی استطاعت ہو اس کے مطابق پھر وقت بڑھاتے جائیں تعلیم کا۔ تو بھائی روزانہ کی 2 تعلیمیں ہیں، اسی طرح انہی 5 اعمال پر لانے کے لیے 2 گشت ہیں، ایک مقامی گشت ہے اور ایک بیرونی گشت ہے۔ یہ روزانہ کی ملاقاتیں یہ تو ہم نے 100% مسلمانوں سے اور ہر طبقے کو لینا ہے۔ اب یہ جو ہفتہ بھر محنت ہوئی ہے، اسی ہفتہ بھر محنت اس کے جو ہے وہ ہفتہ بھر محنت کی ثمرات کو چننے کے لیے اور محنت کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہفتے وار گشت ہے۔ پہلے یعنی ایک مقامی گشت ہے اپنی مسجد کے آس پاس اور ایک بیرونی گشت ہے۔ اب جو گشت کا دن ہے اس میں ساتھی اہتمام سے شریک ہوں، اور بھائی یہ اعمال مسجد کے نہیں ہیں بلکہ ہم میں سے ہر ایک کے عمل ہیں، جیسے پانی پینا اور پاکیزہ ہواؤں میں سانس لینا اور کھانا کھانا، کپڑے پہننا، یہ ہماری مادی اور ظاہری ضرورت ہے۔ اس سے کہیں زیادہ دعوت کے ذریعے یقین کو بنانا اور نمازوں کے ذریعے اپنی زندگی کو درست کرنا اور مشورے میں حاضر ہو کر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر کو اوڑھنا اور دعوت دے کر اپنا یقین بنانا اور عمومی گشت میں شریک ہونا، یہ ہماری اپنی ضرورت ہے۔ کہ مسجد کے اعمال نہیں کہ مسجد میں اعمال ہو رہے ہیں، بلکہ یہ میرے اپنے اعمال ہیں، میں خود یہ دیکھوں کہ میں ان اعمال میں شریک ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا ہوں۔ تو بھائی جو گشت کا دن ہو اس دن ہمیں خوشی ہو، اور ہم گشت کے لیے اگر عصر کے بعد گشت ہے، عصر کی نماز سے پہلے ہم آ کر جتنا مشورہ اور اعمال ہیں اس کو طے کر لیا جائے۔ یہ گشت والے دن تو ہم پہلے سے، اب تو اللہ کا شکر ہے ماحول بن گیا۔ حج صاحب فرماتے تھے ہمارے زمانے میں جب ہم گشت کرنے نکلتے تھے کون کیا کہے گا اور کس نظر سے دیکھے گا، کہ ہم تو پچھلی راتوں کو اٹھ کر دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ کل کو ہمارا عمومی گشت ہے، تو ہم پر فضل فرما اور آسان فرما۔ تو اتنا تو ہو عصر سے پہلے سارے ساتھی جمع ہو جائیں، اور سارے ساتھی جمع ہو کر یہ سب کا گشت ہے، اگر ساتھی زیادہ ہیں تو زیادہ گشت کی جماعتیں بنا دی جائیں اور اعمال کو تقسیم کیا جائے، اور عصر کے بعد ترغیب گشت ہے، اور پھر بیٹھ کر بات کرنا ہے، اور پھر آنے والوں کا استقبال کرنا ہے اور ذکر کرنا ہے، اور اللہ کے گشت کے لیے لوگوں سے ملنے کے لیے جانا ہے۔ جو ترغیب گشت دے رہا ہے وہ اس وقت 6 نمبر بیان نہ کیے جائیں، بلکہ اس وقت دین کی اہمیت اور دین میں دنیا آخرت کی کامیابی بتلائی جائے، اور اس دین کے لیے انبیاء والی محنت، انبیاء کے قصے سنائے جائیں، اور پھر ذمہ داری کا احساس دلا کر کچھ فضائل بتلا کر وہ جو ہے ساتھیوں کو گشت کے لیے تیار کیا جائے۔ کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے تو یعنی اس کو ان چیزوں کو سمیٹ لیا جائے اور پھر ایک مضبوط جماعت بنا کر جہاں گشت کے لیے روانہ کی جائے۔ اس جماعت میں ایک ذمہ دار ہوگا جو جماعت کو جوڑ کر چلے گا، اس جماعت میں ایک رہبر ہوگا اور ایک متکلم ہوگا۔ ایک یا دو ساتھی استقبال دیکھ لیں، مسجد میں مشغوقین یا لوگ جو انفرادی طور پر آ کر نماز پڑھ رہے ہیں ان سے بات کرنا، اپنے وظائف میں مشغول ہے، اور آنے والوں کو لینا، اس کے لیے ایک کافی ہے یا 2 کافی ہے۔ اور وہ ایک جہاں ذکر کے لیے بھی ہو۔ حضرات انبیاء کرام کی روحانیت تو اتنی اونچی ہوتی تھی کہ وہ دنیا میں فرش پر ہوتے ہوئے دل اللہ سے متعلق ہوتا تھا۔ ہم کمزور لوگ ہیں۔ اب یہ جماعت تو جاری ہے، بازار والوں کو غفلت سے نکال کر مسجد میں لانے کے لیے، اور ذکر والا وہ دعا میں، تلاوت میں اور جو ہے ذکر میں لگا رہے۔ تو ایک یا 2 ساتھی اس کے لیے ہوں۔ آداب جو ساتھی تیار ہیں مسجد میں آداب بیان کر لیے جائیں یا باہر آداب بیان کیے جائیں کہ کیسے دائیں طرف چلنا ہے نظروں کی حفاظت کے ساتھ، اور کیسے جو ہے ذکر کرتے ہوئے چلنا ہے، کیسے دعوت دینی ہے، اور بھی دعاؤں کا بھی اہتمام ہو۔ اور پھر گشت کریں، گشت کو اتنے وقت میں پہلے ختم کر لیں کہ ساتھی واپس آ کر وہ جو ہے اگر استنجا وغیرہ کی ضرورت ہو تو کر کے تکبیر اولیٰ کو پا سکیں۔ استقبال والا آنے والوں کا استقبال کریں، اور دیکھ لے اگر نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے، ورنہ سب سے پہلے نماز کی طرف متوجہ کیا جائے۔ یہ بیٹھ کر جو بات ہے یہ 6 نمبروں میں بات ہو، لیکن ہر نمبر کے ساتھ دعوت کو جوڑا جائے۔
کیونکہ متکلم نے کہا دیکھو بھائی ہماری کامیابی دین میں ہے اور دین آتا ہے محنت سے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی جیسے محنت ہمارے دل میں ہے، اس نے جو محنت کی بنیاد پر، ذمہ داری کی بنیاد پر تیار کر کے بھیجا ہے، تو مسجد میں بھی وہ دیکھے کہ جناب یہ بھی جو ہے ایمان یقین کی دعوت دے کے پھر بھائی اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، ہر عمل کے ساتھ چھٹے نمبر کو ملا لیا جائے تاکہ ہر آنے والا سمجھے کہ بھئی یہ دعوت والے جو ہے یہ تو ایک محنت پر ہمیں آمادہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد وہی بیان ہے، بیان کرنے والا وہ نفل پڑھ کے اللہ سے مانگے اور سارے ساتھی بھی اس کے لیے دعا کریں۔ یہ نہیں کہ جس کے ذمہ بیان ہو گیا اب اسی کے ذمہ ہے کہ وہ کیسی بات کرتا ہے، نہیں، یہ ہم سب کی یہ پوری یہ ہفتے اور اس گشت کے جو عمل ہے اس کی وصولی، سب ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ تو اس طرح مقامی یہ گشت، ہر گشت سے ہم نیت کریں کہ چلے اور 3 چلے کی نقد جماعتیں نکالیں گے، اور پورے دن جو پورے ہفتے جو ہم گشت کرتے رہے اور لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہے، تیار کرتے رہے، وہ اسی عنوان پر کہ گشت کے ذریعے ہر گشت سے 3 چلے کی جماعتیں نکلیں۔ الحمدللہ جیسا عزم ہوگا، ارادہ ہوگا، محنت ہوگی، اپنے آپ کو تھکانا، دعائیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کو وجود عطا فرمائیں گے۔ تو پورے محلے کے ہر فرد کو لینے کے لیے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا، روزانہ کی ملاقاتیں ہیں اور یہ ہفتے کا مقامی گشت ہے۔ اسی طرح جو آس پاس کی مسجدیں ہیں ان میں ان کو محنت پر کھڑا کرنے کے لیے یہ بیرونی گشت ہے۔ اب جو ساتھی مقامی گشت میں جو ہے شریک ہوئے مسجد میں آئے، یہی ساتھی بیرونی گشت کے لیے بھی جائیں، لیکن بیرونی گشت کے لیے اس لیے کہتے ہیں روزانہ کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا 1 یا 2 جماعتیں ہم جہاں پر بیرونی گشت کرنا ہے وہاں پر اپنے ساتھیوں کو بھیج دیں اور وہ وہاں پر لوگوں سے ملاقاتیں کریں اور جو مانوس لوگ ہیں ان سے بات کریں اور دعوت والی بات کر کے ان کو سمجھائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ انشاءاللہ فلاں دن ہماری جماعت آئے گی، آپ ہماری نصرت کریں اور گشت میں شریک ہوں۔ تو یہ بھی ایک تقاضا ہے، پورے ہفتے ان کو تیار کیا جائے اور پھر گشت کے دن وہاں جماعت جا کر گشت کریں، ان کو وہاں شریک کریں۔ کہتے ہیں یہ آس پاس کی مسجدوں میں ان مسجد کو چھانٹا جائے جہاں پر یا تو کام ہے ہی نہیں یا کام کمزور ہے، جن پر پہلے سے محنت ہو رہی ہے، تو یہ نہیں کہ یہ ہم ان کو تقویت پہنچانے کے لیے اپنا بیرونی گشت وہاں رکھ لیں اور وہ ہمارے کام کو تقویت پہنچانے یہ مقامی اپنا بیرونی ہمارے ہاں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جن مسجدوں میں کام ہی نہیں ہے یا کمزور کام ہے ان مسجدوں میں جا کر ان کو گشت پر اٹھانا اور ان کو سیر روزے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالنا۔ تو یہ بیرونی گشت ہم نے کرنا ہے اور پورے ہفتے اس کی فکر کرنی ہے، بیرونی گشت کے ذریعے سے وہاں کام۔ تو روزانہ کے کام ہوئے مشورہ اور روزانہ دعوت میں اپنے آپ کو لگانا اور روزانہ کی 2 تعلیمیں، ایک مسجد کی ایک اپنے گھر کی، اور ہفتے کے 2 گشت ہو گئے، ایک اپنا مقامی اپنی مسجد کا مقامی گشت ہے اور ایک جو ہے بیرونی گشت کاموں کو اٹھانا۔ اسی طرح بھائی ہمارے کام کا ایک حصہ سیر و ضبی ہے کہ پنج کوسہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب جماعت جو صبح جمع ہو کر نکلے تو وہاں پہنچ کر ہمیں 3 دن پورے مل جائے، اس دن کے اعمال کرنے کا موقع مل جائے اور باقی 2 دنوں کا بھی پورے 3 دن 72 گھنٹے لگا کر ہم واپس آئیں۔ تو یہ سیر روزہ یہ بھی ہمارے کام کا ایک حصہ ہے۔ تو ہر ساتھی جو ہے جو پرانا ساتھی ہے سیر روزے کا اہتمام اور اس کے لیے بھی پورے مہینے اس کے لیے محنت ہو اور اس کے لیے ساتھی ہم دعوت دیں کہ ہر ساتھی 3 دن متعین کر لیے کہ فلاں جمعرات سے ہم نے جانا ہے، اس کے علاوہ جو باقی 27 دن ہیں ہر پرانا ساتھی 2 ساتھی مل کر اپنے ساتھ جماعت کو تیار کریں۔ بھائی 3 دن یہی بنیاد ہے کہ 3 دن میں جو نکلیں گے پھر وہی 4 مہینے والے بنیں گے اور پھر وہی بیرون ملک جانے والے بنیں گے، ان سے ہی سارے تقاضے پورے ہوں گے۔ اس لیے جہاں پرانے ساتھی زیادہ ہوں سب مل کر اکٹھے چلے جائیں تو بھئی یہ نقصان والی بات ہے، بلکہ حضرات تو کتنے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیر روزے کی جماعت ہے ہر ایک ساتھی 9 ساتھی کو تیار کرے تو بہت اچھا ہے، ورنہ کم از کم 2 ساتھی پورے مہینے میں 27 دن میں 8 ساتھیوں کو تیار کریں
اور اب جماعتوں کا نکلنا اپنی اپنی مسجدوں سے ہے، اس لیے کہ جماعت تیار ہو جائے ان کو ہدایات بیان کر کے روانہ کرنا، اور پھر جب واپس آئیں وہ تو آ کر ان کی کارگزاری سننا، اور 3 دن کے لیے جو پرانے ساتھی ساتھ جا رہے ہیں نئے ساتھیوں کے ساتھ ان پر محنت کرنا اور ان کو دعوت والے اعمال سکھلانا اور ان کو ترغیب دینا کہ وہ 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت کریں۔ تو اس لیے سہروزہ یہ بھی ضروری ہے۔ مقامی گشت جہاں بیرونی گشت کر رہے ہیں 3، 4 یا 5 جہاں ہفتوں میں کام قابو آ جائے اور وہاں کام قائم ہو جائے ٹھیک ہے، پھر دوسری مسجد کو لے لیں، ورنہ 3، 4 اب دیکھیں کہ کام نہیں بن رہا تو دوسری مسجد میں، پھر آس پاس کی مسجدوں میں گشت کرتے ہوئے پھر دوبارہ اس مسجد میں آ جائیں۔ ہم نے تو ہر مسلمان کو اس محنت والا بنانا ہے، اور وہ آس پاس کے علاقوں کے لیے یہ سہروزے کی جہاں جماعت پنکوسا سہروزے کی جماعتوں کے ذریعے سے ان کو ہم نے اس کام پر اٹھانا ہے، اس کام پر اٹھانا ہے۔ جہاں سہروزے جماعت کے لیے جو بیرونی گشت کر رہے ہیں وہاں پر ان کو کام پر کھڑا کرنے کے لیے کبھی سہروزے کی جماعت بھی وہاں بھیج دی، جماعت یا جو جماعتیں ڈائمنڈ سے آئی ہیں ان کو وہاں بھیج دیا، وہ وہاں ٹھہرے۔ تو اس طرح ہم سہروزے کے ذریعے اور جو ہے بیرونی گشت کے ذریعے آس پاس کی مسجدیں اور آس پاس کے دیہاتوں کو ہم تیار کریں۔ اس لیے اگر ہم سہروزے کی جماعت گئی ہے اور وہاں سے سہروزے کی جماعت تیار ہو گئی، اگر پرانا ساتھی کوئی تیار نہیں تھا تو بھائی ان کو جمع کریں، ہدایت دیں۔ اگر وہ کہیں کہ ہم سب نئے ہیں تو اب یہ ہے قربانی کا وقت۔ اب تو حضرات یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی 2.5-3 گھنٹے سے ہم 8 گھنٹے پر آئیں، 8 گھنٹے سے آدھے دن پر آئیں، اور سہروزے سے ہم جو ہے 10 دن پر آئیں، تو جماعت کو ترغیب دی جائے 2-3 ساتھی ان نئے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سہروزے کے لیے ان کے سہروزے میں نکل جائے۔ اگر 3 دن نہیں دے سکتے تو 1 دن ساتھی جو ہے 2-3 دے دیں، دوسرا دن دوسرے 2-3 ساتھی چلے جائیں، یا ایک ساتھی چلا جائے، تاکہ ان کے 3 دن کا نکلنا یہ وصول ہو جائے اور ان کو اعمال سکھائے جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے 3 دن کی جماعت کو لے کر اپنے علاقے میں آ جائے اور اپنی مسجد میں ان سے کام کرایا جائے اور ان کو اس عمل پر ڈالا جائے۔ تو اس طرح یہ کام جو ہے یعنی اس کام کو ہم نے لے کر چلنا ہے۔ اور منیریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ ابھی تو یہ ابتدائی چیزیں ہیں، ابتدائی اسباب ہیں جس میں ہم عرصے سے چل رہے ہیں، اور اس سے ہم نے آگے بڑھنا ہے کہ ہماری زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کی طرح آج ہو جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ جس وقت بھی آواز لگتی اور جتنے وقت کے لیے لگتی صحابہ کرام اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے، 100% صحابہ کرام نکلتے تھے۔ انصار مدینہ منورہ میں ہجرت سے 2 سال پہلے دعوت پہنچی، 6 نوجوان میدان منا سے دعوت کو لے کر آئے اور شروع کیا۔ کو ابھی ہم ساتھ نہیں لے جا سکتے کیونکہ ہم میں تو لڑائی ہے، اور لڑائی کے ہوتے ہوئے آپ کی ہستی کا لے جانا یہ خطرے سے خالی نہیں۔ اور انہوں نے وہاں دعوت شروع کی۔ پورے 1 سال بعد اگلے موسم حج میں 12 آدمی آئے جو اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ پھر دوسرا سال گزرا، تیسرے حج میں 72 آدمی آئے اور وہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، حضور کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، اور پھر یہ لکھا اے اللہ کے رسول، مدینہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بھی کوئی گھر بھی ایسا باقی نہیں رہا جس میں اسلام داخل نہ ہو چکا ہو، اور اب آپ تشریف لائیں۔ بلکہ 1 سال بعد جب دعوت کے ذریعے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کا یہ پیغام پہنچا کہ اللہ کے رسول، ہم میں صحابہ میں سے کوئی قرآن کو پڑھنے والا جاننے والا بھیجیے تاکہ وہ ہمیں دین سکھائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، جو دین بھی سکھاتے تھے اور دعوت بھی دیتے تھے۔ اور جب مہاجرین جو ہے وہ ہجرت فرض ہو گئی،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے بھی جو ہے مسلمان مدینہ پہنچ گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے، تو مہاجرین اور انصار ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا دیا اور بھائی چارہ قائم کیا، اور پھر مدینے سے اب جماعتوں کے بھیجنے کا سلسلہ۔ اس 10 سال کے عرصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق کہ چھوٹے بڑے 150 سفر کروائے، اور بعض فرماتے کہ 120، ورنہ 100 اور 80 پر تو سب کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام اس حال میں نکلے جبکہ گھروں میں فاقے تھے، گھر ان کے کچے تھے اور گھروں میں دیے جلتے نہیں تھے، اور ان کے جو ہیں ان کے بچے حالانکہ باپ موجود ہیں لیکن وہ اللہ کے راستے میں ایسے، تو ان کی زندگی یتیموں والی، اور شوہر موجود تھے لیکن بیویوں کی زندگی بیواؤں والی، کہ گھر میں رات کو روشنی کے لیے چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا، اور گھر میں جو ہے کھانا پکانے کے لیے چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن تربیت ایسی ہوتی تھی کہ جب بھی آواز لگتی تھی صحابہ کرام اپنی جان لے کر حاضر ہو جاتے تھے، جتنے وقت کے لیے بھیجا جائے، جہاں کے لیے بھیجا جائے، کہ اللہ کے رسول جس سے چاہیں جوڑ دیں، جس سے چاہیں کاٹ دیں، جس سے چاہیں صلح کرا دیں، اور جس سے چاہیں ہمیں بھیڑا دیں، ہم تیار ہیں، جہاں آپ بھیجیں گے ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی تجارت اور بچے کی ولادت، کسی کی کوئی بیماری، حتیٰ کہ شادی ہوئی پہلی رات ہے، بے غسل کر رہے ہیں اور آواز لگی تو اسی حال میں اللہ کے راستے میں نکل گئے، پھر فرشتوں نے غسل دیا، کہتے دو آواز یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے شہ سوارو سوار ہو جاؤ، تو صحابہ کرام زندگیوں کو ہتھیلی پر رکھ کر آ جایا کرتے تھے۔ یا الصلاۃ جامعۃ، کہ اگلی نماز میں سارے صحابہ جمع ہو جائیں، تو صحابہ اسی طرح آتے تھے کہ پتہ نہیں کہاں تشکیل ہو جائے۔ فرماتے ہیں مسلمان کی جان اور مال صلاحیتوں کا سب سے اعلیٰ مصرف اللہ کے کلمے کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے خرچ کرنا سب سے اعلیٰ مصرف ہے۔ صاحب اور ان کے جسم اللہ کے دین سے مزین، اور میدانوں میں اتر کے وہ یہی کہتے تھے کہ ہم جیسے ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہر حال میں صحابہ کرام نکلنے والے تھے، کسی کی بیماری، کسی کی کوئی تکلیف ان کو روکتی نہیں تھی۔ 80 یا 25 یا 27 یا 29 سفروں میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے گئے۔ فرمایا سب سے پہلا مصرف ہمارے جان اور مال صلاحیتوں کا اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اور اس کے بعد اللہ والا علم عام ہو جائے، یہ دوسرا مصرف ہے۔ اور تیسرا مصرف جو ہمارے آس پاس فقراء، مساکین، محتاج، بیوہ، یتیم بچے ہیں، ان پر خرچ کرنا، اور چوتھے نمبر پر آتا تھا کہ اپنی ذات پر بقدر ضرورت خرچ کرنا، اپنی ذات پر بقدر ضرورت خرچ کرنا۔ آج معاملہ الٹ ہو گیا ہے کہ ہم اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں۔ تو بھائی اسلام کی بنیاد حیا اور سادگی پر ہے، حیا اور سادگی پر ہے۔ اللہ سے حیا، اللہ کے رسول سے حیا، انسانوں سے حیا۔ حیا الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ حیا جو ہے ایمان کا سب سے بڑا شعبہ ہے۔ اور دوسرا سادگی، کہ کھانے میں سادگی، اور جو ہے رہنے میں سادگی، لباس میں سادگی، سواری میں سادگی، اور اس میں معیار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی ہے، کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر ہم اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں، کہ سادگی اور قناعت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کہ باطل کی بنیاد بے حیائی اور اسراف پر ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مواسیوں سے، تمہارے پاس 2 بڑے جوہر ہیں، ان کو ضائع نہ کرنا، ایک سادگی ہے اور ایک جفا کشی اور مشقت ہے۔ سادگی اور جفا کشی اور مشقت یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، کہ جب ان چیزوں میں ہم سادگی کو اختیار کریں گے اور سادگی پر آئیں گے
تو پھر مال ہمارا بچے گا، اور جب مال بچے گا تو جو کمال کی کمائی کا وقت وہ بھی بچے گا، اور ان دونوں کو ہم پھر جو ہے اللہ کے دین پر کو زندہ کرنے میں لگائیں گے۔ کیوں بھائی یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، سادگی پر آنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر تھے اور یہ 9 بیویاں تھیں، اور یہ یعنی کتنی عظیم ہستیاں تھیں یہ، اور کہتے ہیں کہ 9 گھروں میں بعض دفعہ 2 مہینے ایسے گزر جاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کبھی جو ہے وہ آگ نہیں جلتی تھی۔ کیوں نہیں جلتی تھی؟ اس لیے کہ پکانے کی کوئی چیز ہے نہیں، کہ گزارا کس پر ہوتا تھا؟ کہ کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے۔ مسجد نبوی میں کہہ رہے ہیں حضرت تمیم داری 9 ہجری میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے چراغ جلایا، ورنہ 9 سال یہ رات کا اندھیرا، مغرب اور عشاء کی نماز کو اندھیرے کی نماز عتمہ کہا جاتا تھا کہ صحابہ کرام اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے۔ حضرت تمیم داری شاید ایسے علاقے سے تھے کہ جن کی پنچایتوں میں شاید کوئی چراغ جلایا جاتا ہو، انہیں چراغ جلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چراغ نہیں جلتا تھا۔ ابھی کچھ دن قصہ پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی گھر میں جاتے تو بعد ساری مستورات جمع ہو جاتی، جس بیوی کا ام المؤمنین کی باری ہوتی پھر باقی اپنے گھروں کو چلی جاتی۔ تو ایک ام المؤمنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ بڑھایا، یعنی یہ بتانے کے لیے میں فلانی ہوں، یعنی یہ نہیں تھا کہ چراغ روشن ہے اور روشنی سے دیکھ کر آپ پہچان جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں میرے گھر میں تشریف لے آئے، اور جو ہے جب باقی امہات المؤمنین سے اجازت لی، سب نے بخوشی اجازت دی، اور وہ وہاں تیمارداری کے لیے آتی تھی، لیکن رات کو حضور کی تیمارداری اور خدمت کرنے کے لیے گھر میں تیل نہیں ہوتا تھا، چراغ نہیں جلتا تھا۔ کیا کرتے کہ جب شدید ضرورت ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے یہودن پڑوسی اس سے ادھار لے لیا کرتے تھے کہ جب ہمارے گھر میں تیل آئے گا تو میں واپس کر دیں گے۔ ان کے بھانجے عروہ، خالہ جان آپ کے گھر میں نیچے تیل ہوتا تھا کہ آپ چراغ میں ڈال لیں، تھوڑے سے تیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرمایا بیٹا اگر ہمارے گھروں میں تیل ہوتا تو بجائے چراغ میں ڈالنے کے ہم اس کو پی لیتے، کہ بھوک کا بھی یہ عالم تھا۔ تو بھائی اس طرح یہ مدینے کا ماحول بنا ہوا تھا کہ دین کو سمجھنا اور دین پر عمل کرنا اور دین کے لیے نکلنا اور قربانی کرنا یہ ماحول کے ساتھ آسان ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مدینے میں تشریف لانے پر ایک ماحول بن گیا تھا دین پر چلنے کا، دین کے لیے قربانی کرنے کا۔ اور جب وفود جاتے تھے اور کہیں کے قبائل والے مسلمان ہوتے تو ان کو مدینہ بلایا جاتا تھا، مردوں کو مسجدوں میں ٹھہرایا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد 24 گھنٹے اعمال سے آباد، تو بھائی ہم بھی اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے اعمال سے آباد کریں۔ 2.5 گھنٹے جو دیتے ہیں یہ مسلسل دعوت والے کام کے لیے ہے، عصر سے عشاء، لیکن پہلے تو یہ پابندی تھی، لیکن اب حضرات کی طرف سے اجازت ہے کہ اگر کسی کو عصر سے عشاء ان کے اپنے مشغولی یا ذمہ داری ہے تو کسی وقت بھی 2.5 گھنٹے مسلسل، فجر کے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ اور بھائی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دوپہر کو فارغ ہوتے ہیں تو وہ 2.5 گھنٹے اس وقت دیتے ہیں، لیکن 2.5 گھنٹے مسلسل ہوں۔ ہاں 8 گھنٹے ہو 6 گھنٹے ہو تو وہ 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اور مسجد ہماری 24 گھنٹے آباد ہو، مسجد میں ایمانیات کے تذکرے ہوں اور تعلیم و تعلم کا سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوں، تعلیم و تعلم کے حلقے ہوں اور آخرت کے تذکرے ہوں۔ مسجد ہماری 24 گھنٹے ان اعمال سے آباد ہو جائے، اس کے لیے بھائی ساتھی اپنے وقت کو تقسیم کریں اور جو ہے وہ 24 گھنٹے، تاکہ اسی طرح ہمارے مقامی کام میں آنے والی جماعتوں کو سکھلانا بھی ہے۔ جماعت جو ہمارے پاس آئی ہے، جیسے پہلے تذکرہ بھی ہوا کہ کچھ مجموعہ تو ایسا ہوں
کہ جو اپنے آپ کو اس کام کے لیے ہر تقاضے کے لیے تیار، اب جماعت آئی ہے تو ہمارے یہ ساتھی اس کی نصرت، کھانے پینے کی نصرت، یہ اصل نصرت نہیں ہے۔ اصل نصرت تو یہ ہے کہ جماعت کو دیکھا جائے اور جماعت کی کیفیت کو دیکھ کر اس کے ساتھ کام کیا جائے۔ دو تجربہ کار ہے تو ان سے کام لیا جائے اور ان کے ذریعے سے اپنے محلے کے لوگوں سے ملاقات کرا کے ان کو اللہ کے راستے میں نکالا جائے۔ نقد جماعت جیسے ہفتہ واری گشت جو ہے یہ اس نیت سے ہو کہ وہ ہر گشت سے چلے 3 چلے کی جماعت نکلے، تو جماعت کے آنے سے بھی ہر جماعت کے آنے سے نقد جماعت ہم ان کو دے دیں، نقد جماعت جو ہے اللہ کے راستے میں نکل جائے، تو ان کے ذریعے سے مختلف شعبوں کے لوگوں سے ہم ملاقاتیں کروائیں۔ جو ساتھی ان کے ساتھ ہیں ان کو لے کر چل رہے ہیں وہ 24 جماعت کے ساتھ رہیں، 2 3 کی جوڑی بنا لیں اور ان کے ذریعے سے تمام طبقوں سے ملاقات کرائی جائے۔ اور بھائی اگر جماعت جو آئی ہے وہ نئے ساتھیوں کی ہے تو اب اس مسجد والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ لگ کر ان کو کام سکھایا جائے۔ جماعت جو باہر سے آئی ہے وہ 2 دن میں کیا سب سے ملاقات بھی ہو جائے اور نقد جماعت کی تشکیل بھی ہو جائے۔ اگر 2 دن میں یہ بات پوری نہ ہو تو 3 دن تیسرے دن بھی ٹھہر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ 3 دن میں یہ سارے کام پورے ہو جائیں، جماعت والوں کے سارے ساتھیوں سے سارے عمل بھی ہو جائیں اور بستی والوں کے ساتھ ملاقات۔ یہ کبھی کبھار ایسا ہو، ورنہ تو 2 دن یا 3 دن میں جماعت جو ہے وہ اللہ کے ایک سارے کام پورے کر کے اگلے محلے میں چلی جائے۔ آنے کے سامنے بیان کر کے پھر وہ مسجدوں کے حالات لیں اور پھر وہ مسجدوں کو خود وہ منتخب کریں کہ ہم نے فلاں مسجد میں جانا ہے، اور مجبوری کی صورت میں 4 دن بھی ٹھہر سکتے ہیں۔ اور حاجی ابلاغ تو فرمایا کرتے تھے بھئی یہ جانے نکلنے والی جماعتیں ہیں، شہر کے آس پاس کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، جو نئی آبادیاں ہیں، فقراء اور مساکین کی جو آبادیاں ہیں، ان سے محنت کو شروع کیا جائے اور ان سے محنت کرتے ہوئے پھر شہر کے بیچ میں بھی آ جائیں۔ ہماری محنت کا میدان سب سے پہلے تو یہ فقراء اور مساکین جن کے پاس دنیا کے اسباب زیادہ نہیں، ان کے دل ان چیزوں میں اٹکے ہوئے نہیں ہیں، دل بھی صاف ہے، زندگی بھی سادہ ہے، تو ایسے لوگوں پر بھی محنت کی جائے۔ حضرات انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلوات و تسلیمات، کہ شروع میں انبیاء کی دعوت پر ایمان لانے والے یہی لوگ ہوا کرتے تھے، مزدور قسم کے اور پسا ہوا طبقہ اور غریب قسم کا، حتیٰ کہ بڑے لوگوں کو وہ کہتے ہیں تمہاری اتباع کرنے والے یہی ہیں کہ جن کی دنیا کے تجربے ان کے پاس نہیں، دنیا کی معلومات ان کے پاس نہیں، اور یہ تو بالکل سادہ لوگ ہیں۔ شروع میں ایسے ہی لوگ حضور جہاں انبیاء کی بات کو مانتے ہیں اور پھر بات پہنچتے خواص تک بات پہنچتی ہے۔ اس لیے بھئی ایسے محلوں میں جہاں جماعتوں کو بھیج کر ان کو اللہ کے راستے میں نکالا جائے۔ ماشاءاللہ کارگزاریاں بھی جو آئیں حاجی فرما کرتے کہ جو کارگزاری سوال جواب تو ایک سے ہو رہا ہے، سنا تو ایک جماعت رہی ہے، لیکن یہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے اور ہم پر ساری انسانیت کی ذمہ داری ہے، لہذا یعنی یہ ہم سب کی کارگزاری ہے۔ اگر کوئی کمزوری والی بات ہے تو اس پر پھر فکر کی جائے اور آئندہ کے لیے محنت کی جائے
اور بھائی جو اچھے نتائج ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. مختلف استعدادیں ہوتی ہیں، بعضوں کی استعداد اچھی ہوتی ہے تو ان سے ہم کام کرنے کا سلیقہ سیکھیں. کارگزاری سے ایک ہی وقت میں سب کو فائدہ ہوتا ہے اور یہ کارگزاری سب کے لیے ہے. سیروزے کی جماعت کے بارے میں بھائی، سیروزے کی جماعت کو یعنی وہ جمع ہو جائے، جمع ہو کر اس کو ہدایت دے کر روانہ کیا جائے اور جب واپس آئیں تو پھر ان سے کارگزاری بھی سنی جائے. اور ان سیروزے میں پرانے نکلنے والے ساتھی ان کو چلے اور 3 چلے کے لیے نکلنے پر آمادہ کریں. اور بھائی نئے لوگوں کو جوڑ کر ان کو اس کام میں جوڑا جائے. اور جس طرح ہم نکلنے پر زور دیتے ہیں، نکالتے ہیں، اس طرح ابتدا تو اپنی ذات سے ہے، اپنے ذاتی اعمال اس کا بھی اہتمام ہو، اپنے ذاتی اعمال کا بھی اہتمام، تعلیم میں اہتمام سے بیٹھنا اور انفرادی تعلیم کی کتاب کو لے کر خود پڑھنا اور یہ گمان کرنا کہ ذکر کا بھی اہتمام ہے. یہ 3 تسبیحات یہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلے بات تو یہ کہ جتنے بھی اعمال ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، وہ دعائیں ہماری جو ہے ہمیں یاد ہوں. نہیں کہ جس میں اللہ کے رسول نے ہمیں دعائیں نہ سکھائی ہوں. اور بھائی اس کے ساتھ ساتھ یہ 3 تسبیحات ہیں، اس کا یہ تعلیم اور ذکر یہ ہماری دعوت کو تقویت پہنچانے والی ہے کہ دعوت سے تو مذہب کی زمین تیار ہوگی، لوگوں میں اللہ کی پہچان آئے گی اور اللہ کے دین پر چلنے کی طلب پیدا ہوگی. اور فضائل کے ذریعے سے، فضائل اور ذکر کے ذریعے سے وہ زمین آباد ہوگی کہ فضائل کو سن کر ہماری عبادات میں جان آئے گی. تو بھائی اس طرح اس لیے